बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पीर को लाहौर न्यूज़ का सुबह मॉर्निंग शो होता है, जागो पाकिस्तान, तो जागो लाहौर। तो आज मैं थोड़ा लेट पहुंचा। मुझसे पहले नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मुर्जा जाफरी, ही वॉज देयर, और मुनीबा उनसे गपशप कर रही थी, तो सवाल जवाब हो रही थी। तो जब मैं दाखिल हुआ तो प्रोग्राम ऑन था, तो मैं मुनीबा के पीछे से आराम से आके सोफे पे बैठ गया। उन्होंने आके माइक वाइक लगा दिया। मौजूद बड़ा मज़े का था। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया कि पाकिस्तान में साइंस की सब तारीफ करते हैं, हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, लोग आर्ट्स में क्यों नहीं जाना चाहते। जब उनका सवाल ख़त्म हुआ तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया में हकीकत अलग चीज़ होती है, परसेप्शन अलग चीज़ होती है। तो हकीकत कुछ और है। हकीकत कि बच्चों को फिगरों से साबित किया जा सकता है। लाइक हर बरस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5,000 लड़कों या लड़कियों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले का इजाज़त देती है, इंडिया देती है, अप्रूवल देती है, जो टॉप के होते हैं। पर ये देखें कि हर साल 12 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है इंटरमीडिएट का। यानी पिछले साल सिर्फ लाहौर बोर्ड में 1,90,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो क्या सारे ये डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाले थे? इन 1,90,000 में से पिछले साल की जो कि पॉलिसी मुख्तलिफ थी, तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसके मुताबिक 12 लड़कियों और 6 लड़कों ने, 18 लोगों ने 1100/1100 नंबर हासिल किए। तो इसका मतलब है सिर्फ साइंस में। अच्छा, बाकी ये 12 लाख के 12 लाख लड़के कहाँ जाते हैं? बहुत अहम सवाल है। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बन गए इतने से, 2-2.5 हज़ार इंजीनियर्स बन गए, तो बाकी जो लाखों हैं वो सारे आर्ट्स वाले हैं। लेकिन आर्ट्स वालों के बारे में एक परसेप्शन है, निकम्मे होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, नकारा होते हैं, ये ज़हीन नहीं होते। कभी गौर करें, पाकिस्तान में जो सबसे ज़हीन क्लास है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो ब्यूरोक्रेट कहाँ से बनते हैं? CSS करते हैं। और उनमें भी कुछ साइंस वाले होते हैं जो मेडिकल डॉक्टर वॉक्टर बनने के बाद उसको छोड़ के इधर आते हैं पावर के लिए। बाकी वो लोग हैं जो एफर्ट करते हैं। BA के बाद MA किया, या BA के बाद भी आप कर सकते हैं CSS। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्ट्स वालों के लिए। फौज में कौन लोग जाते हैं? क्या FSC वाले जाते हैं? आर्ट्स वाले जाते हैं। स्पोर्ट्स में कौन लोग जाते हैं? वो तो आमतौर पे आर्ट्स वाले, यानी 110% आर्ट्स वाले होते हैं। कभी सुना आपने कोई FSC करके उसमें गया हो, हॉकी में या क्रिकेट में? शोबिज़ में जो होते हैं, शोबिज़ में बहुत सारे लड़के और लड़कियां साइंस छोड़ के जाते हैं। अगर आपको याद हो, जमशेद वो इंजीनियरिंग छोड़ के उधर गया। जवाद, जिसकी पार्टी भी है और गुलूकार भी, इंजीनियरिंग छोड़ के उधर गया। सलमान इंजीनियरिंग छोड़ के गुलूकार बना। ये अली अजमत का मुझे अंदाज़ा नहीं है उसकी पढ़ाई क्या थी, लेकिन बेशतर जो ग्रुप्स बने वो UIT में बने। मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे हैं जो ग्रुप्स बनाते हैं, गाने वाने करते हैं, और रेयर हैं जो मेडिकल में से लोग अदीब निकलें, राइटर निकलें, जो शायर निकलें। आर्ट्स में तो लाइनें लगी होती हैं। आर्ट्स वाले ज़्यादा ज़हीन होते हैं। आर्ट्स वालों को 4 एडवांटेज होते हैं। ये कान अभी आप सुनेंगे तो इसको फिर दिल में बिठाइएगा। आर्ट्स वालों की अहमियत ज़्यादा है, आर्ट्स वालों की इज्जत ज़्यादा है, आर्ट्स वालों के पास पावर ज़्यादा है, आर्ट्स वालों के पास शोहरत भी ज़्यादा है, आर्ट्स वालों के पास दौलत भी ज़्यादा है। मैंने मुनीबा से कहा, कभी आप गौर करें, डॉक्टर बनने के बाद आपकी नौकरी भी लग गई, अब उनकी ख्वाहिश क्या होती है? तो ख्वाहिश ये होती है कि जो उनके अफसर हैं उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। अफसर कौन होते हैं? आर्ट्स वाले। अफसरों ने उनका ट्रांसफ़र करना है, अफसरों ने उनको प्रमोट करना है, अफसरों ने उनको डिमोट करना। सो अफसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि वो आर्ट्स वाला है। इसी तौर पे उनका ख्याल होता है कि पॉलिटिशियन का कोई केस आया हुआ तो उसको ओबलाइज कर लें, कल काम आएगा। लोग ख्वाहिश करते हैं कि पुलिस का कोई बंदा हो से ताल्लुकात हो, कल काम आएगा। लोग ख्वाहिश करते हैं कि जर्नलिस्ट हो कोई मशहूर किसी अखबार का, TV का, उससे ताल्लुकात हो तो कल काम आएगा। तो काम के मतलब क्या है? जब आप मुश्किल में होंगे तो आप इनको रिलेट करते हैं किसी को कहने कहलवाने के लिए, चूँकि पावर इनके साथ होती। इसी तौर पे जितने बिजनेस के लोग हैं ये नॉर्मली 99% तो आर्ट्स के लोग होते हैं। तो
یہ ناکارہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر وہ لڑکا ناکارہ ہوگا جو سائنس پڑھتا ہو یا آرٹس پڑھتا ہو، جو محنت نہیں کرتا، جو اس کو دل و جان سے پیار نہیں کرتا. چاہے آپ اس کو 10 ٹرائیاں کرا لیں، ایف ایس سی میں نہیں ہو سکتی جب وہ ایف ایس سی میں جیتا نہیں ہے. اور پھر ٹرائی کر کے پھر غریب کا بچہ بی ایس سی کرے گا، پھر ایم ایس سی کرے گا، رول جائے گا، پر یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے لیے یہ مضامین نہیں بنے، مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے. یعنی ایف ایس سی نہیں ہو رہی تو آگے بندہ ایم اے انگریزی کر لے، اتنے اکنامکس کا مضمون ہے اس میں چلے جائیں، سائیکالوجی میں چلے جائیں، اتنے سبجیکٹس ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں کوئی 40,000 لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں ایک یونیورسٹی میں. سائنس والے کتنے ہوں گے؟ آٹے میں نمک کے برابر، باقی سارے تو 8 سال ہیں. اچھا، ہر کلاس میں جو ٹاپر ہے اس کی، یعنی جو بھی پہلے 2-3 ہوتے ہیں، ان کی نوکری 110% لگی ہوتی ہے. اب مجھے کوئی 12 سال سے پروفیسر کمیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سائنس والوں کو بھی وہی گریڈ 17 ملتا ہے، 8 والوں کو بھی وہی 17 ملتا ہے، سیم تنخواہ، سیم پاور، سیم پوزیشن. لیکن آرٹس بہت آسان ہے. آرٹس میں کریٹیوٹی کو استعمال کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. آپ پہ مضامین کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو شوق ہو، آپ زبان سیکھتے ہو، آپ کلچر سیکھتے ہو، آپ نئی نئی کتابیں پڑھتے ہو، نئے نئے لوگوں سے ملتے ہو، نئی نئی محفلوں میں جاتے ہو، لوگوں سے تعلقات بناتے ہو، اور پھر آرٹس میں آپ عزت بھی پاتے ہو، مرتبہ بھی پاتے ہو، مقام جسے کہتے ہیں، اہمیت والا، طاقت والا، اور آپ مشہور ہو جاتے ہو تو شہرت بھی ملتی ہے. یہ جتنے جرنلسٹ ہیں، کتنے ہیں ان میں سے ایف ایس سی والے؟ پر یہ سارے وہ ہیں، بہت ساری لاٹ ہے. ان لاہور میں کوئی 3,000 جرنلسٹ ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کتنوں کو ہیں جو صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، جو اپنی اپنی بیٹ پہ دن بھی اور رات بھی پرواہ نہیں کرتے. تو نتیجے میں شہرت بھی ملتی ہے، پاور بھی ملتی ہے، پہچان، ریکگنیشن جسے کہتے ہیں، پہچان بھی ملتی ہے، اندر سے خوشی بھی ملتی ہے. ہم سارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے جو بچے سائنس والے بچے ہیں، میں نے ان کی ماؤں کو دیکھا ہے کہ ان کی ٹوٹل جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ لڑکی کی یا لڑکی کی شادی اچھی جگہ پہ کرنا. لڑکی اس لیے ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ شادی اچھی ہو جائے، مارکیٹ اچھی ہو جائے. تو اسی لیے اکثر شادیوں کے بعد بہت زیادہ بچیاں ہیں جو ڈاکٹر نہیں رہتی. بہت سی لڑکیاں جو ایم فل کرنے کے بعد شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مضمون سے نہیں ہوتا جو اس نے پڑھا ہوا ہے. اس نے ایم ایس سی کی ہے، اس نے باٹنی میں پڑھ لیا، کوئی زولوجی میں پڑھ لیا، چونکہ ان سب چیزوں کا تعلق ڈے ٹو ڈے زندگی سے نہیں ہے. اس کا تعلق آرٹس والوں کا زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کبھی بچے آپ کے نہیں پڑھنے میں سائنس میں، تو مت پریشان ہو کہ جو ضائع ہو جائیں گے. انہیں آرٹس میں ٹاپ پہ لے جائیں، ان سے بورڈ ٹاپ کرائیے، ان سے یونیورسٹی ٹاپ کرائیے، ان سے سی ایس ایس کے ایگزام دلوائیے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو مرزا جعفری صاحب این سی والے تھے، اب آپ کو یاد ہے این سی ایک زمانے میں صرف فیشن ہوتا تھا یا نشہ ہوتا تھا، پر دھیرے دھیرے وہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آنے لگے. پاکستان کی اس وقت دنیا بھر میں کتنے لڑکے لڑکیاں پہچان بنے. جتنے ڈیزائنر ہیں وہ این سی اے سے ہیں، جتنے کریٹو لڑکے ہیں جو اینیمیشن کرتے ہیں وہ این سی اے سے، یا پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ ہے فائن آرٹس، وہ بھی چونکہ دونوں قریب قریب ہیں، اور اب دونوں کے اساتذہ میں پی ایچ ڈی بھی بہت سارے ہیں. پر یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹس کے ہیں، کریٹیوٹی اور کریٹو کہلاتے ہیں. اللہ ان کو عزت بھی دیتا ہے، خوشی بھی دیتا ہے، امارت بھی دیتا ہے، اداروں کے سربراہی بھی دیتا ہے. ہمارے نیشن میں ایک کارٹونسٹ تھے بیکسم صاحب، وہ تو ہمیں بہت بعد میں پتا، ڈاکٹر شوکت محمود ان کا نام ہے. وہ یوٹی میں آرکیٹیکچر کے استاد تھے. ابھی ان کی عمر کو 85 سال ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں وہ جو ریسرچ کی ڈائریکٹر کی پوزیشن پہ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بندہ، انہوں نے سینکڑوں بچوں کو اور بچیوں کو نہ صرف ہیلپ آؤٹ کیا، بلکہ انہوں نے ریسرچ میں وہ بتایا کہ کیسے ریسرچ کرنی ہے، کیسے، ہر ایک کلچر الگ ہے. اور جو بچے ان کے ہاتھوں پڑے، ظاہر ہے وہ ساری عمر اللہ ان کو لمبی زندگی دے. تو جو بھی استاد آرٹس میں بھی ہوگا، اگر وہ ٹاپ پہ جاتا ہے اور لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس علم کی باڈی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کوئی مائی کا لال اس کو سائنس والوں سے زیادہ باعزت ہونے سے نہیں روک سکتا. سوال تو وہاں اور بھی کئی ہوئے، لیکن اس میں ایسی مزے کی ڈیٹیلنگ تھی کہ پھر وقت کا پتہ نہیں چلا، وقت فٹافٹ گزر گیا. لوگ جو جینون، نکمے، نکھٹو، ناکارہ، ان کے لیے تو جو مرضی کرنے کو فرق نہیں پڑتا.
پر وہ لوگ جو زیادہ عزت چاہتے ہیں، زیادہ دولت چاہتے ہیں، زیادہ کریٹیوٹی چاہتے ہیں، زیادہ شہرت چاہتے ہیں، آرٹس ان کے لیے بہت عمدہ ہے۔ پر آرٹس کے مضامین رکھنے سے پہلے انہیں مشورہ کر لینا چاہیے۔ آپ جج بن جائیں گے، آپ وکیل بن جائیں گے، آپ منصف بن جائیں گے، مصنف بن جائیں گے، ایسے ایسے کام آپ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے خاندان میں کسی نے کیے ہوں۔ پر یہ ہوگا مکھی پہ مکھی مارنے سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے پہ کوئی ڈگری کرنے سے نہیں ہوگا، یہ تو بندے کے اندر سے اگتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ضروری نہیں ہے کہ FSC کے جنجال میں ڈالے، ان سے غریبوں سے پاس نہیں بھی ہو رہی، پھر بھی انہیں ابھی جو بچے بچیاں FSC نہ کر سکیں تو انہیں دوسرے آپشن دینے چاہیے، کیونکہ زندگی آپ سوچئے کروڑ سے زیادہ جابز اور بزنس ہیں دنیا میں۔ میڈیکل کے کتنے ہیں؟ مطلب 50-60 ہوں گے جو MBBS کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انجینئرنگ میں کتنے ہیں؟ وہ بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، پر باقی سارے تو آرٹ سے متعلق ہیں۔ سوچئے اور پھر خود اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے وہ رستہ ڈھونڈیے جس میں یہ چاروں خوبیوں میں۔ ویسے تو سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے انسان اچھے ہوں، تاکہ دنیا میں جو بھی کریں بہترین کریں، اللہ بھی خوش ہو، دنیا میں راضی ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔